السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ویلاگ میں۔ آج ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی بازیابی کے کیس کو لے کر، جو اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں نے لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی عدالت کی، اس سے آپ کو آگاہ کیا، ساری تفصیل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور آج میں آپ کو اس میں مزید جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ کروں گا، اور یہ بھی کہ اب چونکہ تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، 18 مئی شروع ہو چکی ہے، تو آج عدالت میں اس کیس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں اس پر دوبارہ سماعت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دو لڑکیاں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہیں، صنم جاوید خان اور طیبہ راجہ، یہ دونوں گرفتار ہو گئی تھیں 10 مئی کو لبرٹی سے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، آج میری ان سے ملاقات ہوئی ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صنم جاوید خان اور طیبہ راجہ وہ ہیں جو آپ نے مال روڈ پہ دیکھا ہوگا کہ دوپٹہ انہوں نے اپنا پھینکا پولیس اہلکار کے سامنے، اور پھر پولیس اہلکار ایک آگے آیا اور اس نے بالوں سے پکڑتے ہوئے طیبہ کو گھسیٹتا وہ اپنی طرف لے کر گیا، جہاں پر تقریباً کوئی 40-45 پولیس اہلکار موجود تھے، اور پھر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، سپورٹرز تھے، انہوں نے جا کے طیبہ کو چھڑایا۔ لیکن اگلے ہی روز 10 مئی کو طیبہ راجہ کو گرفتار کر لیا گیا لبرٹی سے، اور صنم کو بھی وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ صنم کی گرفتاری کی تو ویڈیو بھی آپ سب نے دیکھی ہوگی۔ میری آج جب ملاقات ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو میں نے ان سے بہت سے سوالات پوچھے۔ سب سے پہلے تو جب میں نے دونوں سے گفتگو شروع کی تو مجھے پریشانی کہیں پر کوئی دکھائی نہیں دی۔ اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ پریشان تو نہیں ہے، میں نے کہا چلیں بعد میں پوچھتا ہوں، پہلے اور جو دیگر باتیں ہیں وہ کر لیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سب سے پہلے تو گرفتاری کے بعد کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا، پھر اس کے بعد جیسے ہی ہم وہاں سے رہا ہوئے، 17 خواتین تھیں جن کی رہائی کے آرڈرز ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی، ان میں یہ 2 بھی شامل تھیں، لیکن باقی سب کو چھوڑ دیا گیا، اور باقی سب میں وہ 3 خواتین بھی تھیں جن میں 2 بہنیں تھیں اور ایک ان میں سے ایک کی بیٹی تھی، یعنی کہ 3 وہ خواتین تھیں جس میں 2 بہنوں کے وہ والد تھے، جب وہ زیر حراست تھیں تو ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو تیسری تھیں وہ ان دونوں میں سے ایک کی بیٹی تھی، تو یعنی کہ ان کے لیے ان کے نانا کا انتقال ہو گیا، اور بہت ہی افسوسناک خبر تھی۔ تو صنم نے اور طیبہ راجہ نے مجھے بتایا کہ جی ان دونوں کو رہا کر دیا گیا تھا، اور ساتھ میں عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ جی اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد ہمیں جیسے ہی ہم کوٹ لکھپت جیل سے رہائی کا حکم ملا، ہم باہر نکلیں تو ہمیں دوبارہ سے پریزن وین میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ہمیں لے آئے تھانہ چونگ، جو کہ میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ جو انٹری پوائنٹ ہے لاہور کا، اور بھی انٹری پوائنٹ ہے لیکن ان انٹری پوائنٹس میں سے جو ایک مین جس کو انٹری پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے ٹھوکر نیاز بیگ۔ وہاں سے آپ آگے کی طرف جائیں ملتان روڈ پہ تو یہ چونگ کا علاقہ ہے، اور وہاں پر یہ تھانہ چونگ ہے، وہاں پر انہیں رکھا گیا تھا، اور کافی بڑا پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پر ان کے گھر والوں کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے وکیل کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور آج تو انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، یعنی کہ 17 مئی کو، لیکن اس سے ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت تھی، اور وہاں پر 16 مئی کو جب اس کیس کی سماعت ہوئی اور متعلقہ تھانہ ایس ایچ او چونگ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں، آپ کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو یہ کبھی آئی نہیں، جو کہ بالکل جھوٹ تھا، اور اس میں جھوٹ کی اس حد کو بھی پار کر گئے کہ انہوں نے وہاں پر اپنا بیان حلفی بھی عدالت میں، جھوٹا بیان حلفی بھی، جس پر ان کو اپنی ملازمت سے فارغ کر دینا چاہیے، اور ان سے کیا اگر کوئی بھی بیان حلفی جھوٹا دے عدالت میں تو اس کی سزا ہے، تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جھوٹا ایس ایچ او چونگ نے بیان حلفی جمع کروایا کہ جی ہمارے پاس تو کبھی تھی ہی نہیں۔ مجھے دونوں نے بتایا آج، طیبہ راجہ نے اور صنم جاوید خان نے، کہ جی ہم دونوں تھانہ چونگ میں تھیں، وہاں پر تقریباً ہم 3 دن رہے، اور 15 اور 16 مئی کی درمیانی رات، یعنی کہ 16 تاریخ کو آ کر ایس ایچ او تھانہ چونگ نے عدالت میں کہا جی ہمارے پاس کبھی تھی نہیں، تو اس سے پہلے جو رات تھی 15 اور 16 کی درمیانی رات، تب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں سے شفٹ کیا گیا، جو سی آئی اے کوتوالی ہے وہاں پر ہمیں شفٹ کیا گیا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ تھانہ چونگ میں تھیں تو وہاں پر کیا کوئی لیڈیز پولیس اہلکار تھیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں پر کوئی لیڈیز پولیس اہلکار پہلے دن نہیں تھی۔ دوسرے دن وہاں پر لیڈیز پولیس اہلکار آئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اکثر یہ پولیس اہلکار ہمیں اس کے تھانے کی جو اوپر والی منزل ہے وہاں پر بلا لیا کرتے تھے کہ جی وہاں پر آ جائیں، اور صنم جاوید نے کہا کہ جی مجھے جب یہ بات کہی گئی تو میں نے ان سے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گی، مجھے گھسیٹ کر لے کر جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن میں اس طریقے سے نہیں جاؤں گی۔ پھر اسی طرح انہوں نے بتایا کہ کچھ اور لوگ جو اس تھانے سے نہیں تھے، اور وہ دیکھے ہوئے چہرے نہیں تھے کیونکہ جتنا وقت وہاں پہ گزرا جو چہرے نظر آئے ان میں سے وہ نہیں تھے، پولیس اہلکار وہاں پر آتے رہے وقفے وقفے سے مختلف، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے انہیں لے کر جانا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی جانے پر انکار کیا، ہم نے وہاں پر شور مچایا،
تب جا کر کہیں کی جان چھوٹی اور اس وجہ سے ہمیں وہاں سے لے کر جایا نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد جو CIA کوتوالی میں ان کو لے کر گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں رکھا گیا, اور آج بھی ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں رکھا گیا, کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب انہیں پیش کیا تو تقریباً 2 سے ڈھائی گھنٹے ان کو اس پریزن وین میں رکھا گیا جس میں دم گھٹتا ہے انسان کا. وہاں پر ان دونوں لڑکیوں کو رکھا گیا, ان کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا, اور بلکہ ایک لڑکی اور جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں کہ اکثر زمان پارک پہ طیبہ راجہ اور صنم جاوید خان دونوں کے ساتھ ہی ہوتی تھیں, عذبہ غالباً ان کا نام ہے, وہ بھی ان سے ملنے کے لیے آئیں اور ان کو دیکھتے ہی انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. بلکہ جو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے احاطے کے باہر, گیٹ کے باہر, کیونکہ گیٹ بند تھا, اندر جو فیملی کے لوگ تھے مختلف لوگوں کے, کیونکہ وہاں پر PTI کے اور بھی بہت سے لوگوں کو پریزن وینز میں لایا گیا تھا. میاں آباد فاروق, جن کی آج وہ ویڈیو آئی کہ جی میں PTI کو چھوڑتا ہوں, وہ بھی اس پریزن وین میں تھے ایک میں. تو میری جب نظر پڑی میاں آباد فاروق پر تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی آج وہ ویڈیو آئی ہے, ویڈیو کس نے بنوائی ہے؟ تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئے, سوچ میں پڑ گئے. پھر میں نے کہا کس نے ویڈیو بنائی ہے, جلدی سے بتاؤ. تو آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں. تو یعنی کہ وہ پریشان تھے, اور اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ یہاں سے ہی ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے. اور باہر بھی جو فیملی کے لوگ موجود تھے, خواتین تھیں, مائیں تھیں, میں نے انہیں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا اور بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کر. کافی عمر کی خواتین تھیں, مائیں تھیں, لڑکے ان کے اندر پریزن وین میں ہیں, ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا, اور انہیں کہاں رکھا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ مل نہیں پا رہی تھیں اور رو رہی تھیں. دوسری طرف جو یہ صنم کا اور طیبہ راجہ کی بازیابی کے لیے جو کیس تھا, جو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 16 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا جسٹس ڈوگر کے پاس, تو وہاں پر یہی کہا گیا آخر میں کہ جی آپ یہ CCTV کی فوٹیج لے کر آئیں تھانہ چونگ کی, اور ساتھ میں جو تھانے کا روزنامچہ ہے جس میں اندراج ہوتا ہے ہر چیز کا, وہ بھی لے کر آئیں تاکہ وہ ریکارڈ دیکھا جائے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں سچ ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, آخر میں پتہ چلا کہ جی جو جج صاحب تھے انہوں نے کیس ہی ڈسمس کر دیا, یعنی کہ کیس ہی اڑا دیا. اس کے بعد یہ معاملہ پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آیا, اور جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آیا تو آج پھر یہاں پہ لے کر آئے. طیبہ راجہ اور صنم جاوید دونوں سے میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا جی ہم دونوں کو بلا کر بٹھا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیے, اور انہوں نے کہا جی بتاؤ, کہو کہ تمہیں ڈاکٹر یاسمین راشد لے کر گئی تھی نا وہاں کینٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم گئی تھیں زمان پارک, وہاں پر کوئی یوٹیوبر تھے, انہوں نے ہم سے کہا کہ جی آپ لبرٹی جائیں, وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے. کیونکہ جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو زمان پارک سیدھا گئے کہ جی وہاں پر ہی سب ایک جمع ہو رہے ہوں گے, لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ لبرٹی جائیں, وہاں پر ہو رہا ہے. ہم لبرٹی پہنچے تو لبرٹی پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ اس طرف چل پڑے ہیں کینٹ کی طرف, تو ہم وہاں پر ساتھ تھے. اور طیبہ راجہ سے پوچھا کہ جی, طیبہ راجہ نے مجھے بتایا کہ جی پولیس والے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں پھینکا, دوپٹہ پھینکنے کی کیا وجہ تھی. تو طیبہ راجہ نے مجھے بتایا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ مجھے گالیاں دے رہے تھے, ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے پولیس والے, تو میں نے ان کی طرف جو ہے وہ یوں دوپٹہ پھینکا تاکہ میں ان کی غیرت جگا سکوں. لیکن بدقسمتی سے ان کی غیرت کہاں جاگنی تھی, اور نہ وہ جاگی. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی وہ یاسمین راشد کے حوالے سے پوچھتے جا رہے تھے کہ جی انہوں نے آپ سے کہا کہ جا کر احتجاج کرو, انہوں نے آپ کو وہاں پر کینٹ میں لے کر گئیں, انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ جا کر کور کمانڈر کے گھر میں گھس جاؤ اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرو. تو طیبہ راجہ اور صنم جاوید خان دونوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں یاسمین راشد صاحبہ نے بالکل نہیں کہا تھا, بلکہ وہ تو وہاں پر اسپیکر پہ لوگوں کو بول کر کہہ رہی تھی کہ اندر مت جاؤ. اور ساتھ میں دونوں نے, طیبہ راجہ اور صنم جاوید نے مجھے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی بہنیں ہیں, بلکہ 2 بہنیں تھیں وہاں پر, وہ بھی لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ جی آپ اندر کور کمانڈر ہاؤس کے نہ جائیں, یہ توڑ پھوڑ نہ کریں, یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری املاک ہیں. تو وہ سمجھا رہی تھیں. یہ دونوں باتیں مجھے طیبہ راجہ نے اور صنم جاوید خان نے کلیئرلی کہیں. ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ جو بیان حلفی جمع کروایا ہے وہ جھوٹا بیان حلفی تھا تھانہ چونگ کا. دوسرا یہ پتہ چل گیا کہ جی کہاں پر اب انہیں رکھا ہوا ہے, CIA کوتوالی میں رکھا ہوا ہے. تیسرا یہ کہ ان سے ویڈیو کے ذریعے ویڈیو بیان لینا چاہ رہے تھے, اور ان سے چاہ رہے تھے کہ جی وہ ویڈیو پر آ کر کہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ جا کر وہاں پر حملہ کریں. لیکن ان دونوں لڑکیوں نے یہ بات نہیں کہی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا گھبرائی نہیں ہیں آپ, انہوں نے کہا پریشان ہیں آپ, انہوں نے کہا جی کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. اور بولنے کی رفتار صنم جاوید خان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب آپ انہیں سنتے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو جس طرح سے ایک دفعہ شروع ہوتی تو تر 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 شروع ہو جاتی تھی, رکتی نہیں تھی. بالکل آج اسی طرح سے ان کا وہاں پر وہی انداز تھا, اور اپنے بھرپور کانفیڈنس سے بولی جا رہی تھی, رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہیں. اور میں نے انہیں کہا جی PTI کے جو کچھ لیڈرز ہیں وہ اس طرح سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور ان کی اس طرح سے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا تو پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو
پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. صرف ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں صرف سپورٹ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں پر قطعاً نہیں تھے, یعنی کہ ہم وہاں پر جا کر توڑ پھوڑ کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے. اور ہمیں تو اس دن انہوں نے کہا جی اتنی شیلنگ ہوئی تھی, ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو یہ ان دونوں کی طرف سے کہنا تھا. اور پھر آخر میں ان کا 7 روزہ ریمانڈ کہہ لیں آپ, یا انہیں جیل بھیجا گیا. جیل بھیجا اس طرح سے نہیں گیا جس طرح جوڈیشل ہوتا ہے, یعنی کہ جوڈیشل ہو جاتا ہے بندہ کوئی تو کتنے دن جتنے بھی بتائے جاتے ہیں وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے. یہ دراصل شناخت پریڈ ہوگی. شناخت پریڈ میں جا کے میچ کیا جائے گا ویڈیوز کے ساتھ, تصویروں کے ساتھ, کہ ان میں سے کسی کی یہ ان تصویروں میں سے یا ویڈیوز میں سے نہیں ہے. اور یہ پولیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آج ہی ان کو CIA کوتوالی سے لے جاتے جیل, اور وہاں جا کے یہ شناخت پریڈ ہوتی, یا انہیں کل لے جائیں, پرسوں لے جائیں. لیکن 7 دن ان کے پاس ہیں, 7 دن وہ آرام سے تسلی سے پولیس والے گزار سکتے ہیں. یعنی کہ 7 دن کے لیے لگ یہی رہا ہے کہ صنم جاوید خان اور طیبہ راجہ دونوں ابھی قید میں رہیں گی. لیکن ان دونوں کی گرفتاری اور بھی خواتین کی گرفتاری کا انٹرنیشنلی بھی نوٹس لیا گیا ہے. بہت سے لوگ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کب تک یہ چلے گا. دوسری طرف جی آتے ہیں اب آخر میں ٹورڈز دی اینڈ عمران ریاض خان کی طرف. عمران ریاض خان کا معاملہ اب دن بدن تشویشناک ہوتا جا رہا ہے. ایز آئی اسپیک ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئے ہیں. ہم یہ امید کر رہے تھے کہ جی پیر کو جب عدالت میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ساری سماعت ہوئی, شام کو تقریباً 4:15 ساڑھے 4 بجے تک ہوئی, 3 سیشنز میں ہوئی. تو سماعت کے بعد عمران ریاض خان کو شاید اسی دن رات کو, نہیں تو اگلے دن, نہیں تو اس سے اگلے دن, یعنی کہ یہ جو ابھی دن گزرا ہے اس دن کو گھر پہ پہنچا دیا جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سیالکوٹ میں FIR درج ہو گئی ہے, اغوا کی FIR درج ہوئی ہے, جس FIR میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کی ملی بھگت سے اغوا کیا گیا ہے عمران ریاض خان کو. اب DPO نے یہ FIR تو درج کر دی, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے, جج صاحب نے کہا تھا کہ جی FIR آپ یہ درج کریں. لیکن اب آج انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے. DPO صاحب نے بھی, جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی, DC صاحب نے بھی, انہوں نے پیش ہو کر تفصیل بتانی ہے کہ ہاں جی جو پہلے آپ 48 گھنٹے مانگ کر لے کر گئے تھے, یہ پیر کے روز 15 تاریخ کو آپ نے کہا تھا مجھے 48 گھنٹے دیتے, میں کچھ نہ کچھ کر کے لے کر آؤں گا. وہ 48 گھنٹے آپ کے گزر چکے ہیں. تو بتائیں آپ نے کیا کیا, کون سی CCTV فوٹیج آپ نے دیکھی. آپ نے کہا جی میں شہر کی CCTV فوٹیج کیمراز کی نکال کے دیکھوں گا, میں موٹر وے کے کیمراز دیکھوں گا. تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں ان کا DPO کا بھی پہلے بھی نظر آ رہا تھا, اب بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بازیابی نہیں ہونی ہے, ان کی طرف سے ریکوری نہیں ہونی ہے. وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا. یہ معاملہ ان سے بہت اوپر کا ہے. اور ویسے بھی جو آپ صلاحیتوں کی بات کر لیں, شاید ان میں وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکیں. اور پھر جہاں کہیں بھی ان کو رکھا گیا ہے, جس کسی نے بھی رکھا ہوا ہے, وہ وہاں سے جا کر ان کو بازیاب کرائیں. کل بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی اہم ملاقات ہوئی تھی DPO صاحب کی, لیکن اس ملاقات میں بھی ان کو نام جواب ملا ہے, انکار ہو گیا ہے. اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں اور کچھ اس شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان کو ابھی تک اس وجہ سے نہیں واپس گھر بھیجا گیا, یا اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ ایک تو لمبا پلان ہے, دوسرا یہ کہ ان پر تشدد ہوا ہے, اور تیسرا یہ کہ تشدد اتنا ہوا ہے کہ اس تشدد کے بعد اس جو چوٹ لگی ہوئی ہوگی اس کی ریکوری میں کچھ ٹائم چاہیے, ان کے ہیل ہونے میں کچھ ٹائم چاہیے. تو جب تک وہ ہیل نہیں ہو جاتا تب تک عمران ریاض خان کو چھوڑا نہیں جائے گا, یا ان کی بازیابی مشکل ہے. لیکن گھر والے ان کے پریشان ہیں, ان کی اہلیہ کو میں نے دیکھا ہے انتہائی پریشان ہے, اور ان کی پریشانی بجا بھی ہے. لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر اب تک آئی نہیں ہے. اور حتیٰ کہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب نے بھی اب یہ کہا ہے کہ مجھے بھی معاملہ اب بہت جو ہے وہ تشویشناک لگ رہا ہے, اور صورتحال کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے. لیکن یہ کہ سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ عمران ریاض خان خیریت سے اپنے گھر پہنچیں, اپنے بچوں کے پاس, اپنی اہلیہ کے پاس, اپنے والدین کے پاس, اپنے بھائی کے پاس. اور یہ ہم سب کی دعا ہے, ہماری کوشش بھی ہے. انشاءاللہ آج بھی کوشش ہوگی کہ عدالت میں جا کر سماعت میں دیکھا جائے کہ کون کیا کہتا ہے, کیا بتاتا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ اب تک عمران ریاض خان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا ہے. لیکن امید یہ بھی کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ذمہ داران ہیں ان کو آج اب مزید مہلت نہیں دیں گے, اور ان کو پھڑکائیں گے. پھڑکانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی معطلی کے احکامات جاری کریں گے, جس میں متعلقہ تھانے کا SHO بھی شامل ہے, جس نے کوئی اندراج نہیں کیا, کوئی ریکارڈ میں کچھ نہیں لکھا, سیدھا جب جیل پہنچایا تو جیل پہنچانے تک اس نے کوئی اندراج نہیں کیا تھا. DPO صاحب بھی ہیں who's taken extra time and he's failed to produce عمران ریاض خان. تیسرا یہ کہ DC صاحب کہ جنہوں نے کہا کہ جی یہ 3 MPO کے تحت آپ گرفتار کریں, ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی ان پر یہ 3 MPO کیسے لگتا ہے. ایک ایسا شخص جو چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہا تھا ابھی پچھلی سماعت پہ کہ ایک شخص جو پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے اس پر 3 MPO کیسے لگ سکتا ہے, اس کا جواب دیں وہ. تو ان تینوں کو, اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے, جن کی ملی بھگت سے یہ سب ہوا ہے, جو سب ملے ہوئے ہیں, جنہوں نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے, اور جن کی یہ مکاری تھی
ٹھیک ہے، جن کی یہ 2 نمبری تھی کہ انہوں نے عمران ریاض خان کو کس کے حوالے کر دیا، یہ بھی تو نہیں وہ بتا رہے. یہ بھی بتائیں نا بھائی، کہ یہ تو بتا دو کہ آ کر کے کس کے حوالے کیا، کس نے تم سے رابطہ کیا، کہاں سے بات چلی، کیا ہوا، کس کے حوالے کر دیا. کیونکہ عمران ریاض خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار یہ سب ہیں، SHO، DPO، DC اور یہ جیل سپرنٹینڈنٹ. بلکہ یہاں پر آپ IG جیل خانہ جات اینڈ IG پنجاب کو بھی ڈال لیں، کیونکہ ہی واز ویری ویل اویئر آف دا ہول سچویشن. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.